الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 69 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر سوالی ٹھہر جاتا ہے، وہ ہر منگتے کو دیتا ہے، وہ ہر منگتے کا داتا ہے۔ بعد حمد و ثنا میرے نہایت واجب احترام جتنے احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا سلام کا جواب کمنٹ میں دے دیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عظمت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، جتنے احباب ہیں سب خود بھی دیکھیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے آقا کے غلاموں، جھوم جھوم کر بلند آواز اپنے محبوب پر درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ عاشق کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عشق بھی کرے اور ذکر نہ کرے۔ محبت تو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر بھی کیا جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے کے ساتھ محبت کرے، جو کسی بھی شے کے ساتھ محبت کرے، اس کا کثرت سے ذکر کرتا رہے۔ بلند آواز سے، اس لیے بآواز بلند جو میرے احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں اس کا صلہ آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا، دنیا بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیسے ملے گا اس کا صلہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے مجھے خبر دی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 درجے اس کے بلند فرماتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ منزل المقرب آئندہ کا یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے گناہ اس طرح مٹ جاتے ہیں جس طرح ٹھنڈے پانی سے پیاس۔ ایک مثال سمجھے گی ہے۔ حضرت علی بن ابن طالب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میرے بھائیوں، آپ کی محبت رائے گاہ نہیں جائے گی، آپ کو صلہ ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کل اگر میرے ساتھ مشکل بنی تو میری مدد کرے گا۔ اس طرح آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بڑے لجپال ہیں۔ آپ کی محبتوں کا
آپ کو صلہ ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھا، عرض کی قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ تو پیارے نبی نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں سوائے اس کے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ محبت و عشق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کی اطاعت کی جائے۔ آج میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں اس عاشق کی، یعنی یوں کہنا بھی غلط نہ ہوگا وہ عاشق نہیں بلکہ عاشقوں کا سردار ہے، جس کا نام سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کے والد محترم کا نام رباح ہے جبکہ والدہ محترمہ کا نام مبارک حمامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے والد اصل کے اعتبار سے حبشی تھے جو قریش کے خاندان بنو امیہ کی غلامی میں آ گئے تھے۔ مکہ مکرمہ آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام خالد تھا اور ایک بہن جس کا نام عسکرہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا خاندان قدیم زمانے سے حبشی اور یمن کے درمیان علاقوں میں رہا، اس لیے ان میں مکمل طور پر حبشیوں والے اوصاف نہیں پائے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی رنگت سیاہ تھی، آنکھوں میں سرخی نمایاں، جسم کمزور، قد مبارک طویل، داڑھی مبارک کے بال ہلکے مگر باقی جسم پر بالوں کی کثرت تھی، سینہ کشتہ، چہروں پر گوشت اور آواز میں یہ ایک خاص روبہ اور بدبدہ تھا، آواز بلند تھی۔ میں آپ لوگوں کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نسل در نسل غلام کس طرح عاشقوں کا امام بن گیا۔ امام کوئی اس طرح نہیں بنے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے قربانیاں دی ہیں، گرمیوں کی تپش ریت کے اوپر لٹایا گیا، وزنی پتھر سینے پر کفار رکھ دیتے، گلے میں رسی باندھ کر امیہ کافر نے گرم ریت پر لٹایا، تشدد کی انتہا کر دی، مگر عاشق رسول کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ تھا، احد احد احد۔ اسلام کا ابتدائی دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو توحید کا درس دے رہے ہیں، ماننے والے ہیں مگر کم، انکار کرنے والے زیادہ ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلی سے گزر ہوا تو آپ نے سنا کوئی بڑی دکھ آواز میں رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلی سے گزر ہوا تو دیکھا ایک شخص بہت ہی دکھی آواز میں رو رہا ہے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی میں بیمار ہوں، آپ جو بھی ہیں اندر آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک حبشی غلام چکی کو گھما رہا ہے اور دانے پیس رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ وہ غلام عرض کرنے لگا کہ میں امیہ بن خلف کا غلام ہوں، مجھے بخار ہے، مالک نے دانے دیے ہیں پیسے پیسنے کے لیے، مگر حال مرض میں یہ کم میرے سے نہیں ہو رہا۔ خوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا یہ لے میری چادر، اس کو تکیہ بنا کر لیٹ جا، تیرا کام میں کرتا ہوں۔ تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اوہ محبوب حبیب ربانہ،
ہمی روز حشر دا آپ یتیم یتیم تائیں ہت سرے تے تھریا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور پوچھا نام کیا ہے؟ اس غلام نے عرض کی میرے دکھ درد کو بانٹنے والے میرا نام بلال ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کی ہتھی پر ہاتھ رکھا. چکی جان گئی کہ مجھ پر اللہ کے رسول کا ہاتھ آیا. چکی کیوں نہ جانتی اگر ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، درخت کو پتہ ہے، اونٹ کو پتہ ہے، مکہ مکرمہ کے پتھروں کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے. اماں حلیمہ سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریوں کو پتہ ہے. افسوس کہ آج کا مسلم شان رسول عربی پر اعتراض کے کیسے ہوئے ہیں. افسوس افسوس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 3 ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی آنکھوں دکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ میں چادر لے کر ادھر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کی ہتھی پر ہاتھ رکھا. وہ خود بخود آپ کے آگے گھومنے لگی. اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ میرے جیسے غلام موجود ہیں. سرکار دو عالم نے فرمایا جبرائیل آج صرف چکی نہیں گمانی بلکہ کسی کی قسمت کو بھی تبدیل کرنا ہے. میاں صاحب کیا خوب فرماتے ہیں واہ کریم امت تا والے مہر شفاعت کردا. جبریل جسے جس چاہ کر نبیاں دا سر کدا. چکی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھوم رہی ہے. چند لمحے گزرنے دانے سارے پھیس گئے. چند لمحہ گزرا میرے نبی کا ہاتھ اس کے اوپر تھا. چند لمحے کے اندر سارے دانے پھیس گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تیرے سارے دانے پیش ہوئی ہیں. کل میں پھر آؤں گا تجھے دانے پھیس کے دے جاؤں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آج تک میرے دکھ اور تکلیف کو کسی نے اپنا نہیں سمجھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ہی تکلیف ہے، میں تجھے نام بتاؤں گا تو تجھے اور تکلیف ہوگی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آپ اپنا نام بتائیں. سرکار دو عالم نے فرمایا میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلال قدموں میں گر گئے اور عرض کی میرا مالک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط کہتا ہے. میں نے آج چکی والا منظر دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ کہوں کا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرت بلال نے عرض کی کہ آپ ایک مہربانی اور فرمائیے مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور بلال کو کلمہ پڑھایا. آپ سب لوگ بھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میاں صاحب نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی عکاسی کی کہا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال اپنا ایمان لانا بھی ظاہر نہ کرنا، ابھی مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ستایا گا. تو شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. شاعر نے بہت ہی کمال کر دیا.
لکھنے میں بھی، اور آپ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ شاعر نے کیا لکھا ہے۔ شاعر نے لکھا ہے کہ خدا دی کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھا ہے اماں حلیمہ اور ڈھیر مدنی چو ڈھیر ہووے، جواب ملتا ہے عجیب کملا کسے نے جڑیا اے لال کوئی نہیں، ہزار عیسیٰ دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ مگر عاشق سے برداشت نہ ہوا، ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایمان ظاہر ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا اومیا غصہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا غلام میرا ہو کر نام نعوذ باللہ غیروں کا لیتا ہے۔ حضرت بلال نے فرمایا اے ام الدین، میرا جسم تو تیرا غلام ہے مگر دل تیرا غلام نہیں ہے، رہا میرے تن پر تیری حکومت ہے مگر میرے من پر تیری حکومت نہیں ہے، مگر میرے من پر تیری حکومت اب نہیں ہے۔ امیہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا اے بلال میں تیری جان لے لوں گا۔ حضرت بلال نے فرمایا جان لے سکتا ہے کیونکہ غلام جو تیرا ہوں، لیکن یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ایمان نہیں لے سکتا۔ بات بڑی کمال کی تھی۔ تو پھر شاعر قلم اٹھاتا ہے اور شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، لکھتا ہے وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ پر امیہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ مکہ کی گرم ہوا، اللہ اکبر، اور تبتبی ریت پر آپ کو لٹایا، سینے پر پتھر رکھے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا گیا، ناک میں نکیل ڈال گئی۔ غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، شرارتی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا گیا۔ مکہ کے ظالم اور جابر لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سزا دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ حضرت بلال کے مالک امیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلوں پر لٹایا۔ اللہ اللہ اکبر، زبان پر انگار رکھے مگر قربان جاؤں سیدنا حضرت بلال کے عشق پر، آپ کو حوصلہ پر اتنی مار کھا کر بھی غلام کے قدم، غلام کا حوصلہ پست نہ ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، حلق پہ تبلیغ سینے پہ جلاد رہے، آقا زباں پر تیرا نام اور دل میں تیری یاد رہے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا، اور یہ روزانہ کا معمول تھا کہ آپ کئی گھنٹے بے ہوش رہنے لگے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لوہا گرم کر کے حضرت بلال کو لٹا کر جسم پر رکھا۔ امیہ بار بار کہتا توحید اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظامت بند کر دے، تجھے ابھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کیا معلوم کہ اس میں کیا لطف ہے،
جفا ہو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ سی نہیں۔ امیہ جب تک گیا حضرت بلال کو پکڑا، کمرے کے اندر لے گیا اور کہا بلال تو میرا غلام ہے، اس لیے تجھے میرا عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی، لوگوں کو باتیں منانے کا موقع نہ دے، ان بتوں کی پوجا کر۔ حضرت بلال نے جواب دیا، حضرت بلال نے جواب پھر کیا دیا ہے، خدا کے نام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، خدا کے نام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ توجہ، بات کیا کر رہا ہے شاعر؟ لکھتا ہے خدا کے نام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ امیہ کافر حضرت بلال کو سمجھا رہا ہے، دیکھ بلال میں سردار ہوں، تو اگر کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو میں سرداری تیرے حوالے کر دوں گا۔ امیہ کہہ رہا ہے کہ میں سردار ہوں، اگر تو پیارے نبی کی غلامی چھوڑ دے تو میں اپنی سرداری تجھے دے دوں گا، مال دوں گا، اپنا سارا مال دے دوں گا، حتیٰ کہ یہ میری بیٹی ہے حسین و جمیل، میں تجھے اپنا رشتہ دار بناؤں گا۔ حضرت بلال کی نگاہیں زمین پر، امیہ کہنے ہیں، امیہ کیسا ہے بلال، ایک بار دیکھ تو صحیح، دیکھتا کیوں نہیں؟ حضرت بلال نے فرمایا امیہ آنکھوں کے آگے شریعت محمدی کی پٹی آ گئی ہے، آقا کی شریعت غیر محرم کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اور فرمایا جب سے میں نے ایمان کی نظروں سے اپنے محبوب کو دیکھا ہے کسی اور کو دیکھنے کی طلب ہی امید ہی نہیں۔ تو نہیں تکیا محبوب میرے نو، تو نہیں تکیا محبوب میرے نو، جنہیں دیکھ کے چن شرماوے، ادھی رات دن چڑھ آوے، حج سونا مکے تو نقاب ہٹاوے۔ امیہ نے کہا بلال رشتہ دار بناؤں گا، میری بیٹی کا حسن دیکھ قبول کر کے زندگی ساری غلامی میں گزاری ہے، آئندہ آنے والی خوشحالی میں گزارنا۔ حضرت بلال نے فرمایا امیہ تو اپنی بیٹے کی بات کرتا ہے، اگر جنت سے حوریں بھی منگوا کے دے تو تب بھی بلال اپنے آقا کا کلمہ پڑھنا نہ چھوڑے گا۔ بات حوراں کی آ گئی ہے تو ایک بات عرض کرتا چلوں، بات حوروں کی جو آ گئی ہے اسی حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تھوڑا آپ آگے آ لیں، تھوڑا آگے۔ میرے نبی معراج پر تشریف لے گئے، حوروں سے ملاقات ہوئی، حوروں کے ملکہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بھی کچھ عطا فرمائیے، ساری حوریں اب اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ سرکار دو عالم نے حوروں کو مخاطب کر کے فرمایا تجھے اپنا ابو بکر رضی اللہ عنہ دیا، تجھے اپنا عمر دیا، تجھے اپنا عثمان دیا، تجھے اپنا علی دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے نام لے رہے ہیں، باری جب آئی ملکہ، اللہ اکبر، باری جب آئی ملکہ کی فرمایا تجھے اپنا بلال دے دیا۔ ملکہ نے عرض کی حضور میرے لیے بلال رضی اللہ عنہ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا
یہ تو میرا فیصلہ ہے، میں نے بلال سے پوچھا نہیں کہ وہ بھی تجھے قبول کرے گا یا نہیں، کہ اس کی نگاہوں میں میرے سوا کوئی اور بستا ہی نہیں۔ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار رہا ہے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلال کے مصائب پر بقرار ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے عالم مجاہد میں فرمایا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید نے اتنا مار کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا مارا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ آج کا یہ جو موضوع تھا یہ بھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس کو اتنا ہی پڑھا تھا، اس حوالے سے کہ میں نے اس کا مطالعہ اتنا کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا اگلا مطالعہ انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، لکھنے لگا تو لکھ دیتا، کہ حیا کے ماتھے کا تاج، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت معراج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے تجھ کو جو داج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا اناج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دی گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہاں تیری کمی زہرا، دھیاں دے پردے کجن والی جناب وینم دی امی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن حسین دے حبداراں دا جواب ملدا ہے قبول زہرا۔ اسی پر بیان کو ختم کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔